کتاب الصوم میں نفلی روزوں کی تیسری فصل کا آغاز کریں گے۔ یہ حدیث نمبر 1965 ہے اور اس کے اندر نفلی روزوں کا بیان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، اس کو ہم وہ آج پڑھیں گے۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث پاک ہے جی، یہ والی۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قادم المدینہ تھا کہ آپ مدینہ تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، تو یہودیوں کو آپ نے پایا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ فرمایا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، ما ھذا اليوم، یہ کون سا دن ہے، الذی جس میں تصومونہ تم روزہ رکھتے ہو، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو، یا اس دن کی کیا اہمیت ہے، یا اس دن کی عظمت کیا ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو۔ فقالوا ھذا یوم عظیم، فقالوا تو وہ کہنے لگے، ھذا یوم عظیم، یہ عظمت والا دن ہے، انجا اللہ فیہ موسیٰ، انجا اللہ، اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فیہ اس میں، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ اور ان کی قوم کو، وغرق فرعون اور فرعون کو غرق کیا، وقومہ اور فرعون کی قوم کو غرق کیا، فصامہ موسیٰ شکرا، فصامہ پس روزہ رکھا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، شکرن بطور شکر، یعنی شکرانے کا روزہ رکھا، فنحن نصومہ، پس ہم اسی وجہ سے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، نحن احق، تو ہم زیادہ حقدار ہیں، واولی اور قریب ہیں، بموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، منکم تم میں سے، یعنی تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی اور حقدار ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور آپ نے اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا، متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت دوبارہ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو اس میں جو مشکل چیزیں ہیں ان کا بھی اندازہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قادم المدینہ، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں حدیث پاک کو، ترجمہ دوبارہ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، تو آپ نے یہودیوں کو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پس انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ اس دن میں کیا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کا روزہ رکھتے ہو۔ فقالوا ھذا یوم عظیم، آپ نے ارشاد فرمایا، یا انہوں نے جو ہے وہ آگے سے عرض کی، ھذا یوم عظیم، یہ عظمت والا دن ہے، انجا اللہ فیہ موسیٰ، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، وقومہ اور ان کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومہ، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور ان کی قوم کو غرق کیا۔ وصامہ موسیٰ شکرن، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، فنحن نصوم، بس اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ کے زیادہ قریبی اور زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ روزہ رکھا، وامر بالصیام، اور اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا، متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو
اور جو ہے وہ 9ویں محرم کا بھی روزہ ساتھ ملاؤ، یعنی 9ویں اور 10ویں دونوں کا جو ہے وہ روزہ رکھو، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھو۔ اس طرح کر کے آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، یعنی صرف ایک دن 10ویں محرم کا نہیں بلکہ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھو، اگر 10ویں کا رکھنا ہے تو پھر 11ویں کا بھی ساتھ رکھو، یعنی یا 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا، زیادہ مشہور 9 اور 10 کا روزہ ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ چیز سامنے یہی آتی ہے کہ یہ حدیث پاک سے باقاعدہ ثابت ہے، اور یہ جو شیعہ لوگ یا شیعہ نواز لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت پر یزید کی ماں نے بطور شکرانہ یہ روزہ رکھا تھا، تو یہ انتہائی تقیہ نوسی اور گھٹیا قسم کی جو ہے وہ بات ہے، اور اس کی کوئی جو ہے وہ حقیقت یا اصلیت نہیں ہے، کیونکہ شیعہ حضرات جو ہے وہ 10 محرم کو فاقہ کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تو یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ یزید کی اور یزید کی ماں کی سنت ہے، حالانکہ اس بدبخت کا جو ہے وہ روزے اور نماز کے ساتھ کیا کام ہے۔ تو یہ طریقہ کار 10 محرم کو روزہ رکھنا، 9 محرم کو روزہ رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جو کہ اس حدیث سے واضح بھی ہے کہ آپ نے خود روزہ بھی رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ یہ جو ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال، ٹھیک ہے، یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے جب یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، تو یہ دوسرے جو ہے ہجرت کے دوسرے سال کی جو ہے وہ بات ہے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس اگلی روایت کو جو ہے وہ نقل فرماتی ہیں، یہ والی روایت ہے حضرت ام سلمہ، آپ بیان فرماتی ہیں قالت، آپ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم یوم السبت، آپ جو ہے وہ ہفتے کا روزہ رکھتے، و یوم الاحد اور اتوار کا روزہ رکھتے، یعنی آپ ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھتے تھے، اکثر ما یصوم من الایام، یعنی ہفتے کے دنوں میں اکثر آپ ان دنوں جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، یعنی جن دنوں میں آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ ہفتہ اور اتوار تھا۔ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا يَوْمَ عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں دن مشرکین کے عید کے دن ہیں، انہما یعنی ہفتہ اور اتوار یہ دونوں، یوم عید للمشرکین یہ مشرکین کے لیے عید کے دن ہے، فانا احب ان اخالفهم، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں، یعنی عید کے دن جو ہے وہ کھانے پینے کا حکم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی مخالفت میں جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں، تاکہ یہ ان کی تو عید ہے لیکن ہماری عید نہیں ہے، ہم جو ہے وہ شکرانے کا روزہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ہفتہ یا اتوار یا دونوں دنوں کے روزے رکھنا یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور ان دنوں کی تعظیم کے لیے روزہ رکھنا یہ سخت منع ہے، جو کہ حدیث سے واضح بھی ہے، تعظیم کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کے لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن ہمارا طریقہ کار بالکل الٹ ہے، اگر عیسائیوں نے کیک کاٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، تو جب تک ہم بھی کیک نہ کاٹیں، اس پہ چھری نہ چلا لیں، ہمیں بھی چین اور سکون نہیں آتا، کیوں؟ جب تک ہم ان کے ساتھ گل ملنا نہ جائیں ہمیں بھی زندگی کا مزہ نہیں آتا، تو ہم وہ کام کرتے ہیں ہمیشہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بالکل ہٹ کے ہوا، ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے، اور ہمیں اسی میں جو ہے وہ تسکین محسوس ہوتی ہے، اور اسی میں ہماری بلے بلے ہے، اور ہم جو ہے وہ زیادہ پروٹوکول عیسائیوں کو ہی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ مجھے سمجھ آج تک نہیں آئی کہ عیسائیوں کو اتنا زیادہ پروٹوکول دینے کی کیا وجہ ہے، کہ کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ عبادت خانوں میں جایا جا رہا ہے، اپنی مسجدوں میں ان کو بلایا جا رہا ہے، اور عجیب و غریب ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کیے جا رہے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بالکل واضح ہے کہ وہ کام جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں ان کی مخالفت میں کام کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہفتے اور اتوار کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ آپ نے خود اس کی وجہ ارشاد فرمایا انہما یوم عید للمشرکین، یہ دونوں دن جو ہیں وہ مشرکین کی عید کے دن ہیں، وانا احب ان اخالفهم، اور میں یہ پسند کرتا ہوں میں ان کی مخالفت کروں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنا پسند ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں باقاعدہ ان کی موافقت میں کام کرتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اگر ان کی ولادت منا لی جائے تو اس میں کون سا حرج ہے، تو باقی بھی تو نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دیگر انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور رخصت ہوئے،
تو کیا ہر ایک کا پھر دن جو ہے وہ ہمیں منانا چاہیے؟ پھر ضرور منانا چاہیے، صرف ایک کا نہیں، پھر سب کا منانا چاہیے۔ تو یہ جو دلیل ہے یہ انتہائی فضول ہے کہ اس پہ کیک بھی کاٹا جائے، ان کے ساتھ شامل بھی ہوا جائے، یہ سب جو ہے وہ تقیانوسی باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، میں پسند کرتا ہوں کہ ان دونوں گروہوں کی مخالفت کروں۔ تیسری روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ 1927 نمبر ہے، یہ والی حدیث۔ آپ بیان فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یامر بالصیام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یوم عاشورہ، 10 محرم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، اور آپ ہمیں اس پر ابھارتے بھی تھے، ترغیب بھی دیتے تھے، وَيُنَا أَحَدُنَا عَنْهُ، اور آپ جو ہے اس پر جو ہے وہ رغبت بھی دلاتے، اس پر ابھارتے، اس پہ جو ہے وہ رغبت دلاتے، اور یتعاہدون عندہ، اور عاشورہ کے دن ہماری تحقیقات بھی فرماتے تھے، یعنی تحقیق بھی کرتے ہمارے بارے میں۔ فلما فرض رمضان، جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے، لم یامرنا، آپ نے پھر ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم نہ دیا، ولا ینہانا، اور نہ ہی ہمیں آپ نے اسے منع کیا، ولم یتعاہدنا عندہ، اور نہ ہی آپ نے ہمیں جو ہے وہ اس کی تحقیقات آپ نے اس کی فرمائی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہمیں اس پر ابھارا کرتے تھے، وَيَتَعَاهَدُونَ عِندَهُ، اور آپ اس کے بارے میں تحقیقات کیا کرتے تھے کس نے روزہ رکھا اور کس نے روزہ نہیں رکھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، لم یأمرنا ولم ینہانا عنہ، آپ نے نہ تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر نہ ہی آپ نے اس رکھنے سے منع کیا، اور نہ ہی آپ نے پھر جو ہے وہ اس بارے میں تحقیقات کی۔ مطلب یہ کہ رمضان شریف کی فرضیت سے پہلے رمضان شریف کے روزے کی فرضیت سے پہلے 10 محرم کا روزہ یہ لازمی تھا، یہ رکھنا ضروری تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ جو ہے وہ سنت میں بدل، اس کی سنیت باقی رہی، اور یہ جو ہے فرض ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کس نے روزہ رکھا اور کس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کا مطلب 10 محرم کا روزہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں جو ہے وہ تحقیقات فرمایا کرتے تھے۔ اگلی روایت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مروی، وعن حفصہ قالت اربع لم تکن یدعهن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام نہیں تھے۔ قالت اربع، آپ نے فرمایا اربع، 4 لم تکن یدعهن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 کام جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک ہے صیام و عاشورہ، یعنی عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا، والعشری تک، یکم ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا، ہر مہینے 3 روزے رکھنا، اور فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کرنا لازمی۔ اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی پہلے بھی اس پہ بحث ہو چکی ہے کہ 13، 14 اور 15 کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، گھر میں ہو یا سفر میں ہو، آپ یہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایام تشریق بیٹے یہ آپ کے ہوتے ہیں 9 سے، ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ آگے ہے وعن نبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لکل شیء زکات و زکات الجسد یصوم، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی برکت سے اکثر آدمی دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، جسم کا کچھ گوشت گل جاتا ہے، یا روزہ کی برکت سے جسم گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، یا روزہ کی برکت سے آگ روزہ دار تک نہ پہنچ سکے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر چیز کی زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات جو اس کہ آپ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کے دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ فقال ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم الا ذا حاجرین یقول داہما حتی یصطلحا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاثنین والخمیس کے سوار دن اللہ فیہما لکل مسلم، اس دن اللہ تعالی ہر مسلمان کو بخشش عطا فرماف کر دیتا ہے، الا سوائے ذا حاجرین دو جنے والوں کو، یعنی ان کو عداوت والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ یقول تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے متعلق فرماتا ہے علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا انک تصوم یوم الاثنین والخمیس، آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سوموار اور جمعرات کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف فرماتا ہے، سوائے اس کے کہ دو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ دونوں آپس میں نہیں۔ تو یہ یہاں پہ ذکرات آیا ہم سے فرماتے ہیں، یہاں پر وضاحت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا دن سوموار ہے، اس کی برکتیں دیکھ لیں کہ سوموار کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ معاف فرماتا ہے، اور جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس دن اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازی فرماتا ہے، یہ میں آپ کے لکھا سکتے کہ اللہ اپنی قدرت مسلمان بندے کو جو ہے وہ بخشش عطا فرماتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے وعنہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا خوشنودی چاہتے ہوئے ایک دن کا روزہ رکھا، بعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب طائر، بعدہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا من جہنم جہنم سے، کبعد غراب طائر اڑنے والے کوے کی دوری کے برابر، یعنی جس طرح ایک اڑنے والا کوا دور چلا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے کو بخشش عطا فرما دیتا ہے اور جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ وَهُوَ فَرْحٌ حَتَّى مَاتَ حَارِمًا، اور جب وہ بچہ ہو تو یہاں تک کہ ہوا فرخن حتی مات حارمن، جب وہ بچہ ہو حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، یعنی جس طرح ایک بچہ ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو نوازا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت میں جن چیزوں کا ذکر موجود ہے، پہلے یہاں پہ جو ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوے کی جو طبی عمر ہے وہ 1000 سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوا اگر اڑتا ہے طبی عمر کوے کی 1000 سال ہے۔ یہ مرکات میں ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور یہ بہت تیز اڑتا ہے۔ یہاں دوزخ سے انتہائی دوری بتانے کے لیے بطور تمثیل یہ ارشاد ہوا ہے کہ کوے کا بچہ اگر پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور مرتے دم یعنی 1000 سال تک برابر اڑتا رہے تو اندازہ لگا لو کہ اپنے گھونسلے سے کتنی دور جائے گا۔ رب تعالیٰ اس روزہ دار کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا جتنا کوے کا ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اڑے اور اپنے بڑھاپے میں 1000 سال کے بعد جا کے مرے، جتنا وہ عرصہ 1 سال تک اڑتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دور جو ہے وہ جہنم سے جو ہے وہ فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہمارا یہ جو کتاب الصوم ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر جو ہے وہ اگلی
PDF میں آپ سے دوسرے جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ تو یہ آپ کا کتاب الصوم اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ نے کتاب الصلاۃ بھی مکمل کر لی ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ کتاب الصوم مکمل کر لی ہے۔ تو آپ نے کتاب الصوم جتنا بھی تھا، نفلی روزے ہو گئے، روزوں کے معاملات ہو گئے، مسائل ہو گئے، یہ سارے آپ نے جو ہے مکمل کر لیے ہیں۔ یہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے دو بڑے باب کتاب الصوم اور کتاب الصلاۃ مکمل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج کی کلاس جو ہے وہ اتنی ختم ہوتی ہے کیونکہ اب لیکچر آپ کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔